السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حج کی حقیقت کے بارے میں، حج کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں۔ ویسے تو اللہ کا ہر حکم ہم کو کرنا ہے، ہر حکم پہ عمل کرنا ہے، بغیر تحقیق کیے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیا لاجک ہے، کیا ریزن ہے، بس اللہ کا حکم ہے کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی انسانی ذہن سے سوچیں تو علماء نے سوچا تو اس کے اندر علماء کو بہت سی حکمتیں، مصلحتیں اس کے اندر نظر آئی۔ تو سب سے پہلی جو حج کی حکمت ہے وہ ہے موت کی حقیقت۔ اگر ہم حج کریں گے تو حج کرنا ایسا ہے جیسا کہ موت کا ایک سفر، جیسا کہ ہم حج کے سفر میں اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو جا رہے ہیں، تو اس کے اندر ہم جب جانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، دوستوں کی مجلسوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کام میں ہم مشغول تھے، کھیتی باڑی ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، کاروبار ہے، یہ سب چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح موت بھی ہے۔ جب موت آتی ہے تو ہم کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جانا ہے، تو پھر دوست احباب بھی چھوڑ جائیں گے، دوستوں کی مجلسیں بھی چھوٹ جائے گی، اور بیوی بچے بھی چھوٹ جائیں گے، جو ملازمت ہم کر رہے ہیں وہ چھوٹ جائے گا، کاروبار چھوٹ جائے گا۔ حالانکہ ہم حج کو جو جا رہے ہیں وہ تھوڑی سی مدت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے جا رہے ہیں، پھر واپس پلٹ کر آنا ہے۔ لیکن جب موت آئے گی تو یہ ہر وقت کے لیے ہم کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا، بیوی بچے، رشتہ دار، دوست احباب، واپس پلٹ کر آنا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا ہے۔ جب ہم حج کا سفر شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، سواری میں سوار ہو جاتے ہیں، اور پھر سواری ہم کو ہمارے گھر سے، دوست سے، رشتہ دار سے سب سے دور لے جاتی ہے، اور پھر ہم اکیلے چلے جاتے ہیں، سب کو چھوڑ دیتے ہیں پیچھے۔ تو اسی طرح جنازہ بھی ہے کہ جنازہ جب تیار ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو، جنازے کو لے جاتے ہیں، تو گھر سے، بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، دوست سے، ہر ایک سے ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جو بعض خاص لوگ ہوتے ہیں وہی ہمارے ساتھ دیتے ہیں، جیسا کہ حج کے سفر میں ہوتا ہے۔ بعض لوگ گھر سے فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ اسٹیشن تک آئیں گے، بعض لوگ حج ہاؤس تک آئیں گے، بعض لوگ ایئرپورٹ تک آئیں گے جو بہت خاص ہوں گے۔ تو جنازے میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ آ کر جنازہ گھر پہ رکھا ہوا ہے دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بعض لوگ نماز جنازہ تک ساتھ دیتے ہیں، بعض لوگ قبرستان پہنچا دیتے ہیں، بعض لوگ پورے قبر میں ڈالنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد تک رہتے ہیں۔ تو موت کا سفر اور حج کا سفر لگ بھگ یک جیسا ہی ہے۔ اب حج کے سفر میں ہم جب چلتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو سفر کے ساتھی ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت ہی اچھے اخلاق والے، بہت ہی اچھے انسان ہوتے ہیں، قدم قدم پر آپ کو راحت دیں گے، ہر مصیبت سے نجات دیں گے، آپ کا خیال رکھیں گے۔ اور بعض ساتھی ایسے برے ہوتے ہیں کہ ہر قدم پر آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، رکاوٹ بنیں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اسی طرح قبر میں بھی ہے۔ جب ہم قبر میں چلے جاتے ہیں تو دو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ایک نیک کام جو اچھی صورت میں، اچھے لباس میں قبر میں آپ کے ساتھ دیں گے، راحت پہنچائیں گے، آرام پہنچائیں گے، اور برے کام جو قبر میں آپ کو گندی صورتوں میں، ڈراؤنی صورتوں میں سانپ اور بچھو بن کر آپ کو ڈرائیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس لیے جو نیک کام ہم دنیا میں کریں گے اس کا بدلہ قبر میں اچھی صورت میں ملے گا، جو برا کام ہم دنیا میں کریں گے اس کا بدلہ قبر میں بری صورت میں ملے گا۔ جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو جو آدمی اپنے ملک میں، اپنے گھر میں حج کے سفر کی جتنی اچھی تیاری کرتا ہے، جتنے زیادہ چیزیں اچھی طریقے سے رکھتا ہے، تو حج کے سفر میں اس کو کوئی چیز کی تکلیف نہیں ہوتی، آرام سے اس کا سفر کا حج کٹ جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ مصیبت پہنچ جاتی ہے تو پھر بعض مرتبہ اچانک وہاں ان کے کوئی رشتہ دار، دوست احباب، یا جو ہے کوئی پہچاننے والے، جاننے والے مکے مدینے میں مل جاتے ہیں، تو پھر وہ راحت کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہے، دنیا میں آپ جتنے اچھے زیادہ نیک کام کریں گے، خبر میں وہ لوگ اتنا ہی آپ کو راحت پہنچائیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کچھ کمی بیشی رہ گئی تو پھر اگر آپ نے اولاد کو نیک بنایا، دیندار بنا کر آپ مر گئے، تو وہ نیک اولاد آپ کے لیے صدقہ کرے گی، آپ کے لیے نیک کام کرے گی، آپ کے لیے نمازیں پڑھ کر آپ کو وہاں پر خبر میں آپ کے نیک کام کا ثواب پہنچاتے رہے گی۔ اب جب ہم سفر شروع کرتے ہیں تو بہت سی جگہ پہ بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
जैसा कि डॉक्यूमेंट्स का मसला है, पासपोर्ट का मसला है, एयरपोर्ट अराइवल के बाद लाइन में ठहरने का मसला है, फिर उनके ऑफिसर्स की इंक्वायरी है, सामान की चेकिंग है, लगेज आया नहीं आया, ये सारे दौर से आपको गुजरना पड़ता है। तो कब्र में भी ऐसे ही होगा। जैसे ही आप कब्र में जाएंगे, एक तो कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू कब्र में, फिर मुनकिर नकीर सवाल करने वाले फरिश्ते कब्र में आ जाएंगे, आपसे सवाल करेंगे, तो उनके भी आपको सख्त से सख्त सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये सारे मराहल से गुजरना पड़ेगा, जैसा कि आप हज के सफ़र में एयरपोर्ट के ऊपर, कस्टम के ऊपर और अराइवल पे और डिपार्चर पे आपको गुजरना पड़ता है। अच्छा, जो लोग वीआईपी होते हैं, मालदार होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, या जिनके पास यूएसए यूके का पासपोर्ट होता है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल होता है एयरपोर्ट वगैरह पर। उनके लिए अलग लाइन होती है, वो अपना स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, वो फौरी जाएंगे, उनके लिए ज़्यादा चेकिंग नहीं, ज़्यादा सवालात नहीं, फ़ौरन पासपोर्ट पे ठप्पा लगा और निकल गए। इसी तरह जो लोग दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करेंगे, ख़बर में उनके लिए आसान सवालात, उनके लिए ज़बरदस्त मखमल का बिस्तर, और वो लोग क़यामत तक क़ब्र में बेखौफ सोते रहेंगे, क़यामत के दिन उठेंगे। स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा। हज में हाजी हज करने के लिए 2 चादरें लपेटता है, जिसको एहराम कहते हैं। तो ये एहराम 2 चादरें लपेटना आज हम अपने हाथों से लपेटे हैं, मौत की याद दिलाता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मर जाऊंगा तो मैं अपने हाथों से कफन की 2 चादरें नहीं पहनूंगा, बल्कि लोग मुझे सफ़ेद 2 चादरें कफन की पहनाएंगे। फिर लब्बैक कहना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, सारे के लोग हज में पुकार रहे हैं अल्लाह को। क़यामत का भी एक मंज़र होगा, एक दिन होगा जिसमें फ़रिश्ता आवाज़ लगाएगा, आओ अपने अपने आमाल नामे, अपने अपने बुक ऑफ डेट्स, अब जो तुम दुनिया में किए वो ले लो। तो सारे के सारे लोग फ़रिश्ते की आवाज़ के ऊपर दौड़ पड़ेंगे अपना अपना आमाल नामा लेने के लिए। मक्के में दाखिल होना गोया अमन की जगह में दाखिल होना है, दारुल अमन है, कि वहाँ पर आदमी को अमन मिलता है, सुकून और चैन मिलता है। तो एक तरफ अल्लाह ताला से उम्मीद भी है इस बात की कि अल्लाह ताला मुझे चैन दे, मुझे अमन दे, राहत दे, मैं उसके क़ुर्ब में, मैं उसके नज़दीक, उसके घर के पास पहुँच गया हूँ, उसके शहर में पहुँच गया हूँ। फिर खौफ भी इस बात का लगा रहता है कि पता नहीं मेरी कौन से गुनाह की वजह से, गलती की वजह से अल्लाह ताला मुझ पर पकड़ कर लें और मेरे लिए कोई मुसीबत का सामान हो जाए। तो उम्मीद और खौफ दोनों के दरमियान मक्के के शहर में रहना है। इसी तरह क़यामत के दिन भी आदमी उम्मीद और खौफ के अंदर रहेगा, पता नहीं मेरे नेक आमाल नामे, मेरे आमाल नामे में नेकियां ज़्यादा हैं या बुराइयां ज़्यादा हैं। उम्मीद होगी कि नेकियां ज़्यादा होंगी तो जन्नत मिल जाएगी, और खौफ होगा कि शायद बुराइयां ज़्यादा हो जाएं तो कहीं जहन्नम में जाना ना पड़े। बैतुल्लाह पे नज़र पड़ना, बैतुल्लाह का दीदार करना इस बात को याद दिलाता है कि एक दिन वक्त आएगा कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला से डायरेक्ट हम देखेंगे, मुलाकात करेंगे, और फिर वो अज़मत, जलाल और हैबत का दिन होगा। तवाफ़ करना इस बात को याद दिलाता है कि फ़रिश्ते भी इसी तरह अर्श का 7वें आसमान पर अल्लाह ताला के अर्श का तवाफ़ कर रहे हैं। फिर मुल्तज़िम को चिमटना, लिपटना, काबे के पर्दों को पकड़ कर रोना इस बात को याद दिलाएगा कि क़यामत के दिन भी आदमी अपने गुनाहों को लेकर परेशान होगा, रोएगा, क़ुसूरों की माफ़ी मांगेगा। सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना इस बात को याद दिलाता है कि एक दिन क़यामत का दिन आएगा जिसके अंदर सारी की सारी इंसानियत दौड़ेगी, इधर से उधर, उधर से इधर, हर तरफ दौड़ेगी। हर नबी के पास जाएंगे, ये नबी के पास जाएंगे, फिर उस नबी के पास जाएंगे, सबसे दरख्वास्त करेंगे कि अल्लाह से शिफात कीजिए कि क़यामत का दिन का हिसाब किताब शुरू करें, क़यामत के दिन के सख्ती हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना क़यामत के दिन के दौड़ की याद दिला देता है। अरफात के मैदान में सारे लोग जमा होते हैं, ये इस बात को याद दिलाता है कि अल्लाह ताला ने जब तुम रूह थे, रूह की हालत में थे, तो इसी मैदान में तमाम दुनिया की रूहों को जमा करके अल्लाह ताला ने एक माहिदा किया था, एक अहद लिया था कि मैं दुनिया में तुमको भेजूंगा। पूछा अल्लाह ताला ने कि कौन है तुम्हारा रब? सब ने कहा कि आप ही हमारे रब है दुनिया में। फिर अल्लाह ताला ने भेजा इसी माहिदे को जांचने के लिए। आज वो माहिदे की तजदीद करना है, क्या हम वाकई अल्लाह को रब पहचान रहे हैं, रब मान रहे हैं, क्या हम उसकी कोई हुक्म को तो नहीं तोड़ रहे हैं? फिर वही दिन होगा, सेम इसी तरह होगा, क़यामत का दिन होगा। जिस तरह अरफात का दिन है, जिस तरह अरफात में धूप होती है, उसी तरह क़यामत के दिन सवा नेज़े के फासले के ऊपर सूरज होगा। सारे लोग जमा होंगे क़यामत के दिन, और उनसे भी फिर एक एक करके पूछा जाएगा कि दुनिया में तुमने ज़िंदगी किस तरह गुजारी थी। अरफात का मैदान क़यामत के दिन की मैदान की याद दिलाता है। फिर मिना है, मुज़दलिफ़ा है,
اس میں لوگ الگ الگ زبانوں میں، الگ الگ شکلوں کے، الگ الگ لہجوں میں اپنے اپنے معلموں کے پیچھے، اپنے اپنے لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ منظر قیامت کے منظر کو یاد دلائے گا کہ اس دن بھی لوگ اپنے اپنے نبیوں کے پیچھے، اپنے اپنے اماموں کے پیچھے، ان کے الگ جھنڈے ہوں گے، سب لوگ چلیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے۔ تو یہ منظر موت کے منظر کو، قیامت کے منظر کو یاد دلاتا ہے۔ حج کا منظر آخرت کے منظر کو یاد دلاتا ہے۔ حج کا دوسرا منظر اللہ سے عشق کو یاد دلاتا ہے۔ جس طرح کہ دنیا کے عاشق اپنے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو چھوڑ کر جنگل میں، بیابان میں نکل جاتے ہیں، اسی طرح حاجی بھی اپنے اللہ کے عشق میں اپنے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کبھی عرفات میں، کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں مارے مارے پھرتا ہے۔ حاجی کی حیت، اس کی شکل صورت بھی عاشق کے جیسی ہوتی ہے۔ جیسا کہ عاشق کو کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا، نہ کپڑوں کا، نہ صورت کا، نہ بالوں کا، حاجی بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ کیا پہن لیا نہیں معلوم، 2 چادریں لپیٹ لیا، نہ خوشبو لگاتا ہے، نہ تیل، بال بکھرے ہوئے، میلا کچیلا۔ تو حاجی کی شانی یہی ہے کہ وہ میلا کچیلا ہوتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ دنیا کے ایک عاشق ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا عاشق ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے اور کپڑے میلے کچیلے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ جس طرح دنیا کے عاشق چلاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، یہی ان کی شان ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کا عاشق جب حج میں جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک چیختا ہے، چلاتا ہے، زور زور سے کہتا ہے، تو یہ اللہ کا عاشق ہے۔ اور جتنا زیادہ زور سے لبیک پکار کر کہیں گے، یہ اتنے زیادہ عشق کی، اللہ سے عشق کی علامت ہے۔ اس کے بعد جب حاجی مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے تو کعبے کا طواف کرتا ہے، ملتزم کو چمٹتا ہے، کعبے کے پردوں کو چمٹتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ بھی اسی عاشق کی طرح، دنیاوی عاشق کی طرح ہے کہ وہ اپنے محبوبہ کے گھر کے طواف کر رہا ہے، چکریں کاٹ رہا ہے، اس کے گھر کی دیواروں کو بوسہ دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا عاشق ہے، اللہ کے عشق کے اندر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور پھر اللہ کے گھر کو دیکھ کر اس کے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت ہوتی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد جس طرح دنیا کے عاشق کبھی دن میں شہر میں، رات میں جنگل میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی سکون نہیں، اطمینان نہیں، اسی طرح اللہ کا عاشق بھی کبھی صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہا ہے، کبھی مینا میں ہے، کبھی مزدلفہ میں ہے، کبھی عرفات میں ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں، اس کو بھی چین نہیں ہے، وہ اللہ کے عشق میں ادھر سے ادھر مارا پھر رہا ہے۔ جب جنون عشق حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان ہر ایک کو پتھر مارنے لگتا ہے۔ حاجی بھی اللہ کا عاشق ہے، وہ بھی جمرات میں جا کر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، پتھر مارتا ہے۔ پھر جنون جب آخری حد کو پہنچ جاتا ہے تو انسان اپنی آپ کی قربانی دے دیتا ہے۔ حاجی بھی اسی طرح جانور کی قربانی دیتا ہے حج کے آخری دن اللہ کے عشق میں۔ تو یہ چند مثالیں تھیں دنیا کے عاشقوں کی اور اللہ کے عاشقوں کی۔ تو مختصر یہ کہ حج جو ہے وہ عشق کی ترجمانی ہے، اللہ سے سچے پکے عشق کی محبت کی نشانی ہے۔ ہر مسلمان سپاہی ہوتا ہے اور اسلام کا حکم ہے کہ سپاہیانہ زندگی اختیار کرو، تو اس کے ٹریننگ کے لیے حج ایک بہترین چیز ہے۔ حج کے اندر آپ کی بہترین زبردست آرمی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ بھی ایک حج کی حکمت ہے۔ سارے لوگ دنیا کے اندر مسلسل کوششیں اس بات کی کرتے رہتے ہیں کہ سارے لوگ برابر ہو جائیں، امیر غریب میں کوئی فرق نہ رہے، لیکن کہیں یہ ممکن نہیں ہوا۔ لیکن حج ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا کام ہے جس میں امیر اور غریب سب برابر ہے، ایک ہی لباس، ایک ہی کام، ایک ہی جگہ پر، کوئی فرق نہیں، سارے امیر اور غریب ایک درجے میں ہو جاتے ہیں حج کے اندر۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ ہو، مسلمان کو مسلمان بنایا جائے، یا داعیوں کو پیدا کیا جائے جو اپنے ملکوں میں جا کر دعوت اسلام کے کام کو کریں، تو ان کے لیے بہترین موقع ہے حج کا موقع کہ ہر حاجی کے پاس جائیں، ان سے بات کریں، ان کو سمجھائیں کہ آپ داعی ہیں، آپ کو جا کر دعوت اسلام کا کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ دنیا کے اندر تیزی سے اسلام پھیلے گا اور مسلمان بھی صحیح مسلمان بنے گا انشاءاللہ۔ حج کے اندر بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے علماء جمع ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ملیں، بڑے بڑے ولیوں سے ملیں، بڑے بڑے عالموں سے ملیں، تو یہ بہترین موقع ہے۔
آپ ولیوں کے پاس جا سکتے ہیں، ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، ان کے بیانات سن سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہے، آپ دنیا کے بڑے بڑے عالم وہاں پر حج میں موجود ہیں، ان سے جا کر اپنے مسائل کو پوچھ سکتے ہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حج کے ذریعے آپ متبرک، مبارک اور مقدس مقامات کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ حج کو جا کر آپ غار ثور، غار حرا، جنت المعلا اور کیا کہتے ہیں مولد النبی، صحابہ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو آپ حج میں جانے کے بعد وہاں پر جا سکتے ہیں اور آپ ان کا دیدار کر سکتے ہیں، ان کی زیارت کر سکتے ہیں۔ حج اصل میں ایک سفر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سفر کرو صحت یاب ہوگے۔ تو آپ انشاءاللہ حج کا سفر کریں گے تو سفر کرنے کی وجہ سے آپ کی صحت بہتر ہوگی، اور اگر کوئی بیماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دور ہو جائے گی۔ جب آپ حج کو جائیں گے، مکہ مکرمہ میں جائیں گے، تو آپ کو وہ مقامات یاد آئیں گے جہاں پر حضرت بلال حبشی کو پیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، صحابہ کو شہید کیا گیا۔ وہ مقامات آپ کو دکھیں گے، وہ ساری کی ساری چیزیں یاد آئیں گی کہ مسلمانوں پر کس طرح ظلم ہوتا تھا۔ پھر وہ مقام بھی آپ کو یاد آئے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کرنے کے بعد سب کو آزادی دیتی تھی، سب کو معاف کر دیا تھا۔ تو آپ کو حج پہ جانے کے بعد یہ سبق لے کر آنا ہے کہ آج بھی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کہیں کسی کی طرف سے، کہیں کسی کی طرف سے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو بھی ظالم کو معاف کرنا چاہیے، جس نے ہم پر ظلم کیا اس کو معاف کرنا چاہیے، رحمت کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔